ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 26۔ مجھے تو لگتا ہے ابا وجاہت نے تجھے اپنے داماد کے طور پہ قبول کر لیا، جبھی تو ہماری اتنی آؤ بھگت کر رہے ہیں۔ خان کے پیچھے چلتے ہوئے سمیر نے حماس کے کان میں گھس کر کہا، قربانی سے پہلے بکرے کو ایسے ہی تیار کیا جاتا ہے سمیر برو۔ فہام نے ہنستے ہوئے حماس کو چھیڑا، لیکن کافی روانی سے کہا تھا کہ اگر شیر تک ان کی آواز پہنچ بھی جائے تو اس کے پلے کچھ نہ پڑے۔ یار اتنی بڑی حویلی میں ایک لڑکی بھی نہیں ہے، کیا یہاں صرف آدمی رہتے ہیں؟ مشرے چنبے سے چاروں اور نگاہ ڈالتے ہوئے بول رہا تھا، واقعی یار اتنی دیر سے صرف ان پٹھانوں کو دیکھ دیکھ کر اب تو طبیعت بوجھل ہونے لگی ہے۔ ہینڈ کیری کندھے پہ ڈالے سمیر نے بھی سست روی سے کہا، تو کس سوچ میں گم ہے؟ کافی دیر سے حماس کی خاموشی پر فہام نے حیرت سے پوچھا، اس کی چپ تو پٹھانی کو دیکھ کر ہی ٹوٹے گی، اور ابھی یہ یقیناً یہی سوچ رہا ہوگا کہ کہیں سے وہ بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آئے گی اور کہے گی، ہائے تم آ گئی مڑا، ہم کو تو پورا یقین تھا کہ تم ہمارے پیچھے پیچھے پشاور ضرور آئے گی، اور دیکھو تم آ گئی۔ مشر نے کافی سٹائل سے فرال کی نقل اتارتے ہوئے کہا، جو ان سب کو ہی ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ صوفے پر پیر اوپر کر کے گھٹنوں پر بازو رکھے غائب دماغ سی وہاں بیٹھی تھی، جبھی تو اس نے اپنے برابر میں بیٹھنے پر بھی نہیں چونکی، لیکن جب سواش نے اپنا بازو اس کے کندھے سے ٹکرایا تو وہ چونک کر حال میں لوٹی، جہاں وہ اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ سواش نے اس کے چہرے پر پھیلے تذب ذب کے رنگوں اور اضطراب کو دیکھ کر پوچھا۔ شادی والی رات آپ نے ایک بات کہی تھی مجھے۔ ٹالنے کی بجائے وہ اس کی طرف رخ کر کے ہچکچاتے ہوئے بات کا آغاز کرنے لگی۔ کس کی شادی کی رات؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہماری؟ اوہ تو کیا کہا تھا میں نے؟ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے پوچھا، یہی کہ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ مجھے صفوان سے؟ نظریں جھکائے بولتی ہوئی وہ اچانک ہی اس کے نام پہ رکی تھی، پھر دوسری لمحے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بات جاری رکھی، اس سے محبت نہیں ہے۔ مجھے صرف ایسا نہیں لگا تھا، مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس سے محبت نہیں ہے۔ اس نے اتنے وثوق سے کہنے پر وہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ میرے دل میں نہیں جھانک سکتے؟ اس کی خفگی سے جتانے پر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا، پھر صوفے کی پشت پر بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ تم سے زیادہ مجھے تمہارے دل کی خبر ہے۔ سواش کا انداز بھی چیلنجنگ تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے سختی سے جھٹلایا۔ ایسا ہی ہے، دیکھو محبت پہ ہمارے اختیار نہیں ہوتا، یہ کسی بھی لمحے کسی بھی انسان سے ہو جاتی ہے، چاہے وہ آپ کے لیے اجنبی ہی کیوں نہ ہو۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف اپنی زندگی میں ہی اسے حصہ نہیں دیتے، بلکہ اپنا دل تک اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، خود کو اس کی محبت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جہاں یہ لے جانا چاہے لے جائے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اس کی بری بھلی بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اس کی کڑوی کسیلی باتیں بھی آپ ہنس کر برداشت کر لیتے ہیں، جہاں اس کی بے رخی اور نظر انداز کرنے پہ آپ تڑپ اٹھتے ہیں، وہیں یہ احساس ایک دل فریب سا بھی لگتا ہے۔ اس کی ملائم ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے دوسرے ہاتھ سے اس کے گھنے سیاہ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے کندھے پہ سر رکھے وہ لب دانتوں تلے دبائے اس کی مسور کن آواز کے زیر اثر تھی۔ سیاہ بالوں کی آبشار اس کی کمر پہ بکھری ہوئی تھی، جو اس کے آنچل سے سر ڈھانپتے ہوئے چھپ گئے تھے، لیکن اب اس کا دوپٹہ سرک کر شانوں پہ آ ٹکا تھا۔ اگر صفوان شادی سے انکار نہ کرتا تو کیا تم نکاح کے لیے حامی بھر لیتی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے دل اور زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں؟ سواش کو اس کا جواب اچھے سے معلوم تھا، لیکن پھر بھی اس نے پوچھا تھا۔ وہ ایک وسیع روم تھا جہاں ان کے رکنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ 2 کنگ سائز بیڈ سینٹر میں دیوار کے ساتھ پڑے تھے، ساتھ میں سائڈ ٹیبلز اور ایک میز کے ساتھ 2 کرسیاں بھی تھیں۔ فرش پہ قیمتی قالین بچھا تھا، جس پہ کونے میں گاؤ تکیے اور کشنز رکھ کر فرشی نشست کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جبکہ کھڑکیوں پہ گہرے رنگ کے دبیز پردے پڑے تھے۔ جسے روم میں آتے ہی فہام نے سارے کھینچ کر ایک طرف کر کے کھڑکیاں بھی کھول دی تھیں۔ پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ کھڑکی سے پار نظر آتی اونچی پہاڑیاں اور سبز آنکھوں کو کافی بھلا لگ رہا تھا۔ خوب ڈٹ کر کھانا کھانے کے بعد ہی وہ کمرے میں آئے تھے جب ایک ملازم ان کے لیے قہوہ لے آیا۔ بات سنو خان جی، یہاں کیا صرف آدمی رہتے ہیں؟ ٹرے ان کے ہاتھ سے لیتے ہوئے مشر نے زیادہ صبر نہ ہوا تو پوچھ ہی لیا۔ ارے نہیں صاحب، ادھر صرف آدمی تھوڑی رہتے ہیں، عورتیں لوگ بھی رہتا ہے، لیکن وہ گھر کے اندر ہوتا ہے، ان کو مردانے میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی غیر مرد بھی گھر کے اندر نہیں جا سکتی۔ پشتو اور اردو کو مکس کر کے اس نے خاصی پتے کی بات بتائی تھی۔ ہمارے یہاں تو ایسا کوئی سین نہیں ہے، حماس نے اچنبے سے کہا۔ میرے خیال سے پٹھانی نے انہی سے اردو کی کلاسز لی ہوں گی۔ مشر کو تو 100% یقین تھا۔ کیا آپ کو بھی اجازت نہیں؟
ام تو ملازم ہے صاحب، ام تو اندر باہر آ جا سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ جلا کر لاپرواہی سے کہا۔ اس کو پکڑ لے حماس، یہ بڑے کام کا بندہ لگ رہا ہے مجھے۔ فہام نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر سرگوشی میں کافی پرجوشی سے کہا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ حماس کا چہرہ بھی خوشی سے تمتما رہا تھا۔ بیٹھو بیٹھو خان جی، یہ بتاؤ گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ فہام نے فوراً سے اس کے لیے کرسی کھینچتی ہوئی خوش دلی سے پوچھا۔ ہمارے گھر کا پوچھ رہی ہو کہ بابا خان کے گھر کا؟ اس نے سوالیہ انداز میں اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لمحے کو وہ دونوں ہی گڑبڑا گئے تھے کہ کیا جواب دیں۔ مشے اور سمیر تو بیڈ سنبھالے کب کی نیند کی وادیوں میں اتر چکے تھے۔ گھر کو چھوڑو خان جی، یہ بتاؤ بابا خان کے اور کتنے بچے ہیں؟ ہم تو ابھی تک شیر خان اور فضل خان سے ہی ملے ہیں۔ حماس نے کافی مہارت سے بات سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے مطلب کی طرف آ ہی رہا تھا۔ سب سے بڑے شیر خان ہیں، پھر بہادر خان ہے، پھر فضل خان ہے اور آخر میں گول خان آتے ہیں۔ اب اس نے تو فعال کا ذکر ہی نہیں کیا۔ حماس نے بے چینی سے دھیمی آواز میں فہام کو کہا۔ رک، میں پوچھتا ہوں۔ بابا خان کے 4 بیٹے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے، اللہ نے 4 شیر عطا کیے بابا خان کو تو۔ فہام نے کافی رشک سے کہا، جس پر نہ جانے کی اس کی گردن فخر سے تنی تھی۔ اپنے مالک کی تعریف اسے اپنی تعریف لگ رہی تھی۔ ویسے بابا خان کی کوئی بیٹی نہیں ہے؟ لہجے کو انتہائی سرسری سا بناتے ہوئے اس نے پوچھا، جیسے اس کے لیے یہ کوئی اتنی اہم بات نہ ہو، بس یاد آنے پر ایسے ہی پوچھ لیا۔ ہے نا، لیکن ایک ہی بیٹی ہے ان کا، فرال یوسف سے ہی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری اور سعادت مند بچی ہے، اس کے بھائیوں کی تو جان ہے اس میں۔ تم کو ایک بات بتائیں، ایک دفعہ فرال بی بی کو اسکول سے آتے ہوئے کسی لڑکے نے چھیڑ دیا تھا۔ پوچھو ہی مت بابا کہ ان 4 بھائیوں نے اس غریب کا کیا برا حشر کیا تھا۔ وہ تو ابھی تک پناہ مانگتا ہے ان سے، ابھی تک ان کے خوف سے کانپتا ہے۔ فہام اور حماس نے بے ساختہ تھوک نگلتی ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ارے تم دونوں کیوں ڈر رہی ہے بابا، یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ ویسے تو یہ 4 بھائی بہت اچھے ہیں، بہت اتفاق ہے ان میں، لیکن جب بات فرال بی بی کی آ جائے تو کسی کو نہیں بخشتے۔ ان میں تو جیسے جان ہے سب گھر والوں کی۔ اگر صفان شادی سے انکار نہ کرتا تو کیا تم نکاح کے لیے حامی بھر لیتی، یہ جانتی ہوئی بھی کہ اس کے دل اور زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں؟ سواش کو اس کا جواب اچھے سے معلوم تھا، لیکن پھر بھی اس نے پوچھا تھا۔ ہرگز نہیں، میں کسی کی سیکنڈ چوائس بننا ہرگز قبول نہیں کروں گی۔ اس کی توقع کے عین مطابق اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ویسے فرسٹ چوائس سے اچھا کبھی کبھی سیکنڈ چوائس بننا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ بلا فرض اگر تم اس کی پہلی محبت ہوتی بھی تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اسے بعد میں کسی اور سے محبت نہ ہوتی؟ محبت ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، اس نے نخوت سے جواب دیا۔ کس نے کہا ایک ہی بار ہوتی ہے؟ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بالکل ہو سکتی ہے، اور صرف دوسری ہی نہیں، تیسری چوتھی بار بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسے بھی شادی کے بعد مجھ سے دوسری محبت ہو جاتی؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ اور شاید آخری بھی، سواش نے ہلکے سے شانے اچکا کر جواب دیا۔ اس نے الجھن بھرے انداز سے پوچھا۔ کسی کو زندگی میں صرف ایک بار ہی ہوتی ہے اور کسی کو کئی بار ہوتی ہے۔ پھر تو بہت ہی کوئی دل پھینک انسان ہوگا وہ جسے بار بار محبت ہو جائے، اس نے سر جھٹک کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن محبت اور وقتی اٹیچمنٹ میں بھی فرق ہوتا ہے کافی۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، اسے بے پناہ چاہتے ہیں، تو کیا یہ خواہش نہیں کرتے کہ وہ ہمیں مل جائے، زندگی بھر کا ہم سفر بن جائے؟ ہاں ایسا ہی ہے، اس نے تائید کی۔ ہم اسے پانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، ہمیں اس کی اچھائیاں برائیاں بھی سب معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی تمام تر خامیوں کے ساتھ اسے قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ جو سچے دل سے محبت کرتے ہیں نا عزا، ان کا دل اور ان کا صرف بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہر مرد کی اولین خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کے دل و دماغ میں صرف اسی کی تصویر ہو، وہ صرف اسی سے محبت کرے۔ لیکن میں نے یہ جانتی ہوئی بھی تم سے شادی کی کہ تم مجھ سے نہیں میرے دوست سے محبت کرتی ہو۔ میں نے اس بات کو نا کا مسئلہ نہیں بنایا، حالانکہ آپ کو بنانا چاہیے تھا۔ عمائزہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ میں ضرور بناتا اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی۔ جواباً اس نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سر سے ٹکرایا۔ ایک منٹ۔ مائنڈ میں کچھ کلک ہونے پر وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ کی ان ساری باتوں کا مجھے ایک ہی مطلب سمجھ آ رہا ہے۔ اچھا وہ کیا؟ سواش نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ اگر مجھے صفان سے سچی محبت ہوتی تو میں بھی اس سے شادی کر لیتی، یہ جانتی ہوئی بھی کہ اسے مجھ سے نہیں کسی اور سے محبت ہے، جیسے کہ آپ نے کیا۔ اور یہ کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی آواز دھیمی پڑ چکی تھی، دل پہ ہلکے سے بوجھ کا احساس بھی ہوا تھا۔ میں تمہیں یہی سمجھا رہا تھا کہ بعض دفعہ ہم وقتی اٹیچمنٹ کو محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ اچانک سے ایک شخص آپ کو بے حد اچھا لگنے لگتا ہے، اسے سوچنا، اسے یاد کرنا، اس کے سحر میں کھوئے رہنا، سب دل فریب سا لگتا ہے۔
لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا زہر اپنے آپ ہی اترنے لگتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے دل میں پہلی جیسی دیوانگی نہیں رہتی۔ جب تم نے مجھ سے شادی سے انکار کرنے کے لیے کہا تھا تب مجھے تم سے نفرت نہیں ہوئی تھی، نہ ہی مجھے برا لگا تھا، لیکن جب صفوان نے تم سے شادی سے انکار کیا تو وہ ایک دم ہی تمہارے دل سے اتر گیا، اتنا کہ اس کی شکل دیکھنا بھی تمہارے لیے ناگریز ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ صرف اس کے ایک ناپسندیدہ فعل سے تمہارے دل میں اس کی محبت ختم ہو گئی؟ جواباً وہ کچھ نہ بول رہی تھی، چپ چاپ اسے بولتا ہوا سن رہی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ اسے اپنے دل پہ نقش ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اف، بہت مشکل باتیں کرتے ہیں آپ۔ اس نے اپنا سر ہی تھام لیا۔ سواش نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ساری باتوں کی ایک ہی بات ہے، آپ مجھے یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے اس انسان سے محبت نہیں تھی، صرف ایک وقتی جذبہ تھا جو ختم ہو گیا، ایسے ہی ہے نا؟ مائزہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، مجھے اس سے محبت ہے اور نہ کبھی تھی، آئندہ اس کا ذکر ہمارے بیچ کبھی نہیں ہوگا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جارجٹ کے پھسلتے دوپٹے کو بار بار شانوں پہ پھیلاتے ہوئے اس نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ سواش کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو موو آن کرنے کی بجائے ساری زندگی ایک ہی چیز کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن آپ کی وجہ سے وہ ہو نہ سکی، لیکن اب ایک منٹ رکو۔ مائزہ کی بات کاٹتے ہوئے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میری وجہ سے نہیں ہوئی تمہاری شادی؟ انگلی کو سینے پہ رکھے اس نے ابروج کھا کر پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے سواش، وہ تو شادی کرنے کے لیے مان گیا تھا نا، اور شاید ہماری شادی ہو بھی جاتی اگر اسے آپ کا حال دل نہ معلوم ہو جاتا۔ اس انسان نے ایک لڑکی کے جذبات اور احساسات پر آپ کی دوستی کو فوقیت دی۔ سر جھٹک کر وہ خفگی سے بولی۔ افسوس، میرے دوست کو میرا حال دل معلوم ہو گیا، لیکن میری بیوی اب تک انجان ہے۔ سواش کا انداز کچھ جتاتا ہوا سا تھا، لیکن وہ اکثر ہی اس کے ان معنی خیز سی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ ویسے آپ کو برا تو لگا ہوگا جب میں نے آپ کو شادی سے انکار کرنے کے لیے کہا تھا؟ ہاتھ کی مٹھی بنا کر گال تلے رکھے وہ شرارتی مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مجھے برا نہیں لگا تھا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ سچ میں نہیں لگا تھا؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ نہیں، بس اتنا دل ضرور کیا تھا کہ کاش میں اس دنیا کو آگ لگا سکوں، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ چند لمحے وہ اس کی بات پہ غور کرتی رہی تھی۔ اور اگر اختیار میں ہوتا تو؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہ رہی تھی اس کے منہ سے۔ پھر وہی کرتا جو میں نے ابھی کہا، اس نے خاصی لاپرواہی سے جواب دیا۔ مائزہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ شکریہ خان جی، بہت زیادہ موٹیویشن دے دی آپ نے ہمیں، فہام نے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے تنزیہ کہا۔ اب کیا کریں گے؟ اس کے جانے کے بعد حماز نے خوفزدگی سے اسے دیکھا۔ اب ہم صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں، فہام نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ خواب دیکھنے کا۔ کل ہم سوئے نہیں ہیں یار، ابھی سو جاتے ہیں، پھر کل جب اٹھیں گے تو فریش مائنڈ کے ساتھ آگے کا سوچیں گے۔ فٹے منہ تیرے، یہاں میری زندگی عذاب میں آئی ہوئی ہے اور تو جنین کی پڑی ہے، دوست کا کوئی خیال ہی نہیں تجھے؟ حماس نے تیوریاں چڑھا کر پوچھا۔ برو، تیرا خیال کرتے ہوئے تو سندھ سے اتنی دور خیبر تک چلے آئے، دماغ کو ٹھنڈا رکھ، چل سو جا، اب کل دیکھیں گے تیرے سالوں کو۔ فہام اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ رات کے کوئی 1:30 بجے ہاسپٹل کے احاطے میں اس کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ واپسی کا پورا راستہ انتہائی پرسکون گزرا تھا، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہانیہ کی آنکھ لگ گئی تھی۔ پورے راستے میں وہ سوتی ہوئی ہی آئی تھی۔ صفوان کو شدت سے افسوس ہو رہا تھا کہ کاش وہ جاتے ہوئے بھی 3-4 نیند کی گولیاں سے پانی میں گھول کے پلا دیتا۔ ہم پہنچ گئے؟ آنکھیں ملتے ہوئے اس نے بمشکل بھاری ہوتی پلکیں اٹھا کر نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھا۔ نہیں، ابھی ہم جنگل میں ہیں۔ ڈیش بورڈ پر سے موبائل اٹھاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جنگل میں؟ ہم جنگل میں کیوں ہیں ڈاکٹر صفوان؟ نیند کی خمار سے بھری اس کی آنکھوں میں انتہائی حیرت تھی۔ وہ بندر جو تمہارا اسٹیتھوسکوپ لے گیا تھا، اس نے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ تمہارے لیے دعوت کا اہتمام کیا۔ تمہیں بھوک لگ رہی تھی نا؟ جو تھوڑی بہت نیند بھی باقی تھی وہ بھگ سے اڑی۔ کھڑکی سے سر باہر نکالے وہ حیرت سے باہر کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن جنگل تو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، البتہ بہت سی گاڑیاں کھڑی ضرور دکھائی دے رہی تھیں۔ آپ جھوٹ کہہ رہے تھے نا؟ فوراً ہی سرندر کرتے اس نے خفگی سے پوچھا۔ آف کورس میں جھوٹ بول رہا تھا ڈاکٹر ہانیہ۔ اب آپ کا ارادہ پوری رات میری گاڑی میں بسر کرنے کا نہیں ہے تو مہربانی فرما کر باہر اتر آئیے، صفوان نے خاصے تن سے کہا تھا، جو برے منہ بناتی اپنا بیگ سنبھالتی باہر آ گئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب وہ تیار شیار سے ناشتہ کرنے کے بعد برآمدے میں موجود تھے، جہاں کل والا رش تو نہیں تھا، لیکن شیر خان کے ساتھ موجود ان تینوں سے 4 کتوں کو دیکھ کر ان کے دل حلق میں آ گیا تھا۔
جو عام تو ہرگز نہیں تھے۔ سیاہ رنگ کے بڑی جسامت کے اعلیٰ نسل کے وہ کتے شیر کے کافی وفادار معلوم ہوتے تھے، جو ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کے سامنے گوشت کے ٹکڑے ڈال رہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ شیر بھائی جان بوجھ کر ہمارے سامنے اپنے کتوں کو ناشتہ کروانے کے لیے لائے ہیں تاکہ ہمیں ڈرا دھمکا کر کراچی بھیج سکیں؟ حماس نے تھوک نگلتے ہوئے ڈر کو بمشکل چھپاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھی ان کی سازش لگ رہی ہے، لیکن لڑکوں ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ان سے بے خوف ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور وہ گردن تانے ان لوگوں کو ڈرنے سے منع کرا تھا جب شیر کے بال پھینکنے پر جب ایک کتا اندھا دھند بھاگتا ہوا ان کی طرف آنے لگا۔ سب سے تیز چیخ بھی اسی کی نکلی تھی۔ اللہ پوچھے گا شیر خان کو بھی میری جان نکل جاتی۔ دل پہ ہاتھ رکھے سمیر نے غصے سے شیر کو گھورتے ہوئے کہا، جبھی وہ ٹاول سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ان کے پاس چلایا۔ تم لوگوں کا بھی کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے تو میرے ساتھ ڈیرے پہ چلو، میں نے سلمان کو فون کیا تھا، وہ بھی تم سے ملنے آ رہا ہے۔ کون سلمان؟ جہاں فام نے چنبے سے پوچھا وہیں وہ تینوں بھی دھک سے رہ گئے تھے۔ فائلز اور لیپ ٹاپ سنبھال لے وہ پوری طرح اپنی کام کی طرف متوجہ تھا جب اسے کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ ابھی تک کھیر کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ کنال نے چھیڑتے ہوئے پوچھا، لیکن دھیان لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف تھا۔ نہیں، میں ڈاکٹر صفوان کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ سچ میں ایک نائس پرسن ہے۔ امائزہ ان کے ساتھ ایک بہتر زندگی گزار سکتی تھی، لیکن انہوں نے سواش بھائی کے لیے جو کیا وہ سچ میں قابل تحسین ہے۔ آج کے دور میں کون دوستی کے رشتے کو اتنی دیانتداری سے نبھاتا ہے؟ وہ رشک سے کہہ رہی تھی۔ سب قسمت کی بات ہے ڈاکٹر، اب نصیب میں سواش اور امائزہ کا ایک ہونا لکھا تھا تو پھر کیسے ان کی شادی ہو سکتی تھی؟ قسمت میں تو پھر ہمارا بھی ایک ہونا لکھا تھا، لیکن آپ کے جلد باز فطرت کی وجہ سے آپ نے فضول میں میرے بابا کی نظروں میں اپنا امیج خراب کیا۔ سمرین کے خفگی سے کہنے پر گہری سانس بھرتی ہوئی لیپ ٹاپ سائڈ پہ کر کے وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمارا معاملہ الگ ہے یار، مجھے معلوم تھا ہم دونوں ایک دوسرے کا ہی نصیب ہے، لیکن تمہارے ابا جی نے منگنی توڑ کر مجھے غصہ دلا دیا تھا، پھر جو کچھ ہوا وہ ان کے ایکشن کا ری ایکشن تھا، جو کہ بہت غلط تھا۔ انسان کو کبھی صبر سے بھی کام لینا چاہیے۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ میں نے صبر سے کام لیا تھا تو آج؟ کب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہارے ہاتھ کی بنی کھیر کھا کر، حالانکہ مجھے پسند نہیں آئی تھی، لیکن میں نے صبر کرتے ہوئے پوری ختم کی کہ کہیں بچ نہ جائے اور ضائع ہو جائے۔ ضائع ہونے کی بات تو رہنے دیجیے کنال، آپ نے تو کسی کو صحیح سے چکھنے بھی نہیں دی، ساری ختم کر دی، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ پسند نہیں آئی۔ وہ ناراضگی سے گھورتے ہوئے بولی، اگر تم تعریف ہی سننا چاہتی ہو تو تمہارا دل رکھنے کے لیے کر دیتا ہوں۔ کھیر واقعی میں بہت مزے کی بنی تھی، اتنی لاجواب کھیر میں نے آج تک نہیں کھائی۔ میرا تو تمہارے ہاتھ چومنے کا دل کر ہے۔ خیر یہ تو ہو گئی تعریف، اب تمہیں حقیقت بتاتا ہوں۔ کھیر اچھی تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی میں نے تم سے ایکسپیکٹ کی تھی، تمہیں ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے۔ وہ جو خوشگواری سی حیرت میں گھری اسے بولتا ہوا سن رہی تھی کہ چلو، اس نے اپنے ڈرامے بند تو کیے، لیکن اس کی آخری بات پہ سمرین نے غصے سے اسے کشن کھینچ مارا تھا۔ تم ہمیشہ ان کشنز کو ہتھیار بنا کر ہی کیوں اٹیک کرتی ہو مجھ پر؟ اپنی پسٹل دے دیں، پھر اسے کام چلا لیا کروں گی۔ ایک پولیس والے کو قتل کر کے جیل جاؤ گی؟ اس نے ابرو اچکا کر حیرت سے پوچھا۔ جیل کیوں جاؤں گی؟ قتل کرنے کے بعد جیل ہی جانا پڑتا ہے میڈم۔ میں اپنے ایس پی شوہر کے ریسورسز استعمال کر کے خود کو بچا لوں گی۔ مسکراتے ہوئے اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ صرف ایک تعریف نہ کرنے پر تم مجھے قتل کر دو گی، افسوس، صد افسوس۔ معمول کا راؤنڈ ختم کر کے وہ اپنے روم میں آیا تھا، لیکن وہاں سواش کو موجود دیکھ کر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ زہے نصیب، آج کیسے ملاقات کا شرف بخش دیا؟ وہ بغل گیر ہوتے ہوئے شوقی سے بولا۔ بس کورٹ کچہری میں الجھا ہوا ہوں، بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر آیا ہوں۔ تو سنا کے حالات چل رہے ہیں؟ نتھنگ اسپیشل، وہی میں ہوں، میرا ہاسپٹل ہے، مجھے تو تیرے حالات جاننے میں زیادہ دلچسپی ہے۔ کوہنی کرسی کے ہتھے پہ رکھ کر اس نے انگلی گال تلے رکھ کر پوچھا، انداز میں شرارت کا عنصر بھی واضح تھا۔ میرے حالات ویسے ہی ہیں جیسے ہونے چاہیے تھے، تو نے کہا تھا نا کہ میں اسے سنبھال لوں گا، بس اسی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں کے بیچ سب سیٹل ہو جائے، پھر تو مجھے جلد ہی اچھی سی گڈ نیوز سنانا۔ صفوان نے شوخی سے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اس میں ٹائم ہے کمینے۔ سواش نے ہنستے ہوئے اسے پیپر ویٹ کھینچ مارا جو اس نے کمال مہارت سے کیچ کر لیا تھا۔ جب ہی دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ صفوان کی اجازت دینے پہ جو چہرہ اسے نظر آیا تھا وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ ڈاکٹر صفوان، وہ میں پوچھنے آئی تھی کہ آپ کی شفٹ میں کر لوں اگر آپ مصروف ہیں تو؟ دونوں ہاتھوں کو باہم ملائے اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کر لیجیے ڈاکٹر ہانیہ، اپنے ساتھ آپ میری شفٹ بھی کر لیجیے، اور ہو سکے تو ڈاکٹر وارث کی بھی کر لیں۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں، ہم سب ڈاکٹرز گھر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہماری کیا ضرورت ہے اس ہاسپٹل میں؟ آپ تو اتنے ہی قابل ڈاکٹر ہیں کہ پورا ہاسپٹل آرام سے سنبھال سکتی ہیں بغیر کسی مدد کے، ہے نا؟ ساری شوخی و شرارت ایک دم ہی ختم ہوئی تھی اس کے چہرہ دیکھ کر۔
تنزیہ مسکراتے ہوئے اس نے جس غضبناک انداز میں گھورتے ہوئے اسے کہا تھا وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ جتنا وہ اسے خوش کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ اتنا ہی بڑا اٹھتا تھا۔ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے سوچا کہ آپ بزی ہیں تو میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں، لیکن آپ تو پھر سے مجھ پر غصہ کریں، حالانکہ یہ کوئی غصہ کرنے والی بات بھی نہیں ہے، نروٹھے سے انداز میں کہتی وہ اسے مزید تپنے پہ مجبور کر گئی۔ آپ اپنے روم میں جائیں، میں تھوڑی دیر میں آ کر آپ کو دیکھتا ہوں۔ غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے بہت ضبط سے کہا۔ کیا دیکھیں گے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ ہانیہ، صفا نے دانت پیستے ہوئے اسے گھورا۔ اوکے جا رہی ہوں۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے وہاں سے بھاگی۔ یہ کیا تھا؟ سواش جو حیرانگی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا ہانیہ کے جاتے ہی پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ صفان جیسے کول مائنڈڈ بندے کو اتنی ترشی سے بات کرتی ہوئی اس نے شاید پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ مت پوچھ یار، میری شدید ترین خواہش تھی کہ میں 2 منٹ سکون سے بیٹھ کر اپنی حالات زندگی کا مشاہدہ کروں، اپنی ناکام محبت کو یاد کرتی اس کا سوگ مناؤں، لیکن یہ لڑکی جس دن سے اس ہاسپٹل میں آئی ہے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا اس نے۔ مجھے تو کافی کیوٹ سی لگی ہے۔ کیوٹ؟ کیا بات ہے، وہ تنزیہ ہنسا۔ تھوڑی دیر اس کے ساتھ رہ کر دیکھ، تجھے دن میں تارے دیکھنے پہ مجبور کر دے گی۔ ہر بات میں اس کا سوال کرنا لازمی ہوتا ہے، اتنا بولتی ہے کہ حد نہیں، بندے کو ضد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تم سلمان کو نہیں جانتے؟ شیر نے بھویں سکیڑ کر سر نظروں سے فہام کو گھورا، جو فوراً سے نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ تبھی سمیر نے زور سے اپنا پیر اس کے پیر پہ مارا۔ جانتا ہے شیر بھائی، بہت اچھے سے جانتا ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ اصل میں اس سے ملے کافی وقت ہو گیا اور اس کی یادداشت تو ویسے ہی 2 ہتھوڑے سر پہ مارنے کے بعد واپس آتی ہے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں سلمان کو۔ خواب کو دباتے ہوئے اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، ساتھ ہی کی نکھیوں سے اسے بھی منہ بند رکھنے کے لیے دھمکایا، جسے یاد آ ہی چکا تھا کہ بالا حصار کے روڈ پر کھڑے ہوئے شیر خان سے جان بچانے کو انہوں نے کسی فرضی نام کا سہارا لے کر اپنی جان بچائی تھی۔ روئے زمین پر تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، پھر یہ شیر خان ایک دن میں ہی جانے کہاں سے اسے پکڑ لایا تھا۔ 5 منٹ میں باہر آ جاؤ، گہری سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ دوبارہ اپنے کتوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اب کیا کریں اس کا؟ بشر نے پریشانی سے پوچھا۔ ہماری موت کا پروانہ لے کر جانے کہاں سے ٹپکا یہ سلمان خان؟ حماس غصے سے بڑبڑایا۔ دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیرے پر پہنچ کر جو بھی سلمان نظر آئے بس جھٹ سے اس کو گلے لگ جانا، اور صرف گلے ہی نہیں لگنا بلکہ آسیب کی طرح چمٹ جانا، بھلے سے وہ ہمیں نہ پہچانے لیکن ہم سب ایسے ریئیکٹ کریں گے کہ وہ ہمارا جگری یار تھا جو کسی میلے میں بچھڑ گیا تھا، اور شیر بھائی کی مہربانی سے وہ دوبارہ ہم سے آ ملا۔ فہم کی بات کاٹتے ہوئے سمیر تن سے بولا۔ فہم ٹھیک کہہ رہے سمیر، اگر اس نے ہمیں پہچانے سے انکار کر دیا تو کوئی بات نہیں، ہم 4 ہیں، وہ ایک ہمارا پلڑا بھاری ہے، پھر موقع دے کر ہم اسے اعتماد میں لے لیں گے۔ حماس دبے دبے جوش سے بولا۔ فہم کا مشورہ کافی پسند آیا تھا اسے۔ دم توڑتی امید میں ایک روشنی کی کرن نظر آئی تھی جسے وہ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ ہماری بات کیوں مانے گا؟ بشر نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ ماننی پڑے گی، نہیں مانے گا تو پھر مار کھائے گا، خود ہی راستے پر آ جائے گا۔ فہام نے شرٹ کی آستین فولڈ کرتے ہوئے گردن اکڑا کر کہا، کاش کہ تو یہ مار دھاڑ فرال کے بھائیوں کو دکھا کر میرا راستہ صاف کر سکتا۔ وہ گھور کر بولا۔ ابے تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ تجھے مصروف رکھتی ہے اور تجھے کچھ فضول سوچنے نہیں دیتی۔ اس کے ساتھ رہ کر انسان کا صرف BP بڑھ سکتا ہے، اس کے سر میں درد میں اضافہ ہو سکتا ہے، خود سے بیزار ہونے کی بھی 100% چانسز ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ انسان اپنا سر دیوار میں ضرور مار سکتا ہے لیکن خوش ہرگز نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو کچھ زیادہ ہی جلا بھنا بیٹھا تھا۔ یار تو فضول میں اسے کھار کھائے بیٹھا ہے۔ اب یہ بھی تو دیکھ، جو سوچے تجھے دکھی کرتی ہیں اس کی موجودگی میں تیری ان سے جان چھٹ جاتی ہے۔ سواش نے ایک مثبت پہلو اس کے سامنے رکھا۔ تیری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے یار، لیکن مجھے خود نہیں سمجھ آتی کہ میں اسے اتنا چڑھتا کیوں ہوں، کیونکہ جو ناکام محبت ابھی تیرے دل و دماغ میں موجود ہے، جب تک تو اسے باہر نہیں نکالے گا تجھے ہر کسی سے یہی چڑ اور بیزاری رہے گی۔ ٹرسٹ می یار، موو آن کرنے میں ہی زیادہ بھلائی ہوتی ہے۔ اگر تو یہ سوچتا ہے کہ جب وہ مجھے نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، اس کی یادوں کے سہارے ہی زندگی گزار لوں گا، یہ بہت غلط کرے گا تو اپنے ساتھ۔ صرف اس کی یادوں کے سہارے زندگی نہیں گزرتی، ایک جذباتی سہارا ہر انسان کو ہی درکار ہوتا ہے۔ میں اسے بھول نہیں پاتا کیونکہ تو اسے بلانے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ سواش نے اتنے وسوخ سے کہا کہ وہ بے ساختہ نگاہیں چرا گیا۔ پہلی محبت کافی جان لیوا ہوتی ہے سواش، اور تو اچھے سے جانتا ہے یہ بات، اس کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب وہ آپ کے نصیب میں ہی نہیں تو اس پر ماتم کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی تلاش کر لی جائے جو آپ کا ذہن اس کی طرف جانے سے ہٹا دے۔ گزری ہوئے دردناک کل کو یاد کرنا، اسے سینے سے لگائے رکھنا منفی سوچوں کے زمرے میں آتا ہے جس سے صرف ذہن منتشر ہوتا ہے، اور میرے خیال میں تو ڈاکٹر ہانیہ کی صورت میں ایک بہترین موقع تیرے ہاتھ آیا ہے اسے بلانے کا۔ سواش کی باتوں کا کچھ اثر اس پہ ہو رہا تھا۔
ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے قسط نمبر 26 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔